جس نے زمین و آسمان کو بنایا، دن بنایا، رات بنائی، سورج چاند ستارے، پیڑ پہاڑ دریا جنگلات، غرض کی تمام مخلوقات کو بنایا، اور اس روئے زمین پر بہت سارے مخلوقات بسائے۔ انہی مخلوقات میں ایک بہترین مخلوق انسانیت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا نظام عطا کیا۔ اس نظام کا نام ہے اسلام۔ اس نظام کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت ہی خوش آئین بات ہے، بڑی ہی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ چند قدم اور رہ گئے ہیں، ہم رمضان میں انٹر کر جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہم اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی مسرت کی بات ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے ماہ رمضان میں استفادہ کا مکمل پروگرام۔ اس موضوع کا مطلب سمجھ لیجئے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے سے، اس کے دن سے، اس کے رات سے، اس میں موجود تمام عبادتوں سے ہم کس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اس کو ضرور سنیں گے۔ موضوع پر آنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس سوال کا جواب میں خود دوں گا انشاءاللہ۔ وہ سوال یہ کہ ہر سال ہم رمضان کا مہینہ الحمدللہ پاتے ہیں، اس میں روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں حتی المقدور، چند گنے چنے لوگ انگلیوں پر تلاوت قرآن بھی کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ قیام تراویح بھی کر لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ایک مہینہ کا یہ جو عبادت ایک مہینے کی، وہ ہمیں باقی دیگر مہینوں میں نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں آنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی آخری اور مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باقی کے مہینے ہم کیوں تیار نہیں ہو پاتے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو مسجد سے، نماز سے رمضان کے ختم ہوتے ہی دور پاتے؟ کیوں اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے؟ فائدہ کیوں نہیں نظر آتا ہے ہماری روزوں کا، ہماری نمازوں کا، ہماری قیام تراویح کا، ہمارے تلاوت قرآن کا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرے حدود علم کے مطابق اس کے پیچھے دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہماری نیت کی خرابی، نیت کی خرابی اس طریقے سے کہ ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ اجی 11 مہینے نماز نہیں پڑھے، ایک مہینہ تو کم سے کم پڑھ لو، 11 مہینے نماز پڑھے، قرآن نہیں سنے، ایک مہینہ تو آتا ہے تراویح کا، اس میں پڑھ لیتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ اور ایک دوسرے کو آگاہ بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے، ارے تم مسجد میں نہیں آیا، آج رمضان شروع ہو گیا، چل چل اب تو آنا جانا شروع کر دے۔ یعنی ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ ایک ہے، اسی میں عبادت کر لیتے ہیں، جتنے ہم گناہ کے چلو آؤ اسی میں عبادت کر لیتے ہیں، یہی ایک مہینہ ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اس مہینے کو سمجھنے اور اس کی برکتوں کو سمجھنے میں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں نیکیاں کر رہے ہیں، اور وہ نیکیاں ہمارے آگے والے مہینوں میں فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، ہم کو متقی پرہیزگار نہیں بنا پاتی ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ اس مہینے کے اندر جو عبادتیں ہیں، خصوصی طور پر روزہ، تلاوت قرآن،
قیام تراویح، افطار، سحری، یہ ساری عبادتیں ہم اچھے ڈھنگ سے نہیں کر پاتے. یعنی جس طریقے سے ان کو انجام دینا چاہیے، جس طریقے سے روزے ہمیں رکھنے چاہیے، اور روزے کا جو مقصد ہوتا ہے، تراویح کا جو مقصد ہوتا ہے، افطاری کا جو مستحب وقت ہوتا ہے، جو بہترین وقت ہوتا ہے، یا افطاری کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، یا سحری کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، یہ سارے طریقے، ساری چیزیں ہم اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ہمارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور ان اعمال میں اتنی طاقت نہیں رہتی جو ہمیں باقی کے 11 مہینے مسجد سے جوڑ کر. ان دونوں سوالوں کا جواب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. تو پہلی وجہ کہ ہم جو روزوں کو سمجھتے ہیں، روزے کے مہینے کو سمجھتے ہیں کہ چلو 11 مہینے نہیں پڑھے، اس مہینے پڑھ لیتے ہیں، 11 مہینے مسجد میں نہیں آئے، اس مہینے آ جاتے ہیں، یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی. ہم کو اپنی اس سوچ کی جگہ پر یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ اب تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، وہ اب ہم نہیں گزاریں گے. یہ مہینہ جو ہمیں آیا ہے اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم سنبھل جائیں، ہم مومن اور متقی مسلمان بن جائیں. اس لیے نہیں کہ 11 مہینے آئے، 1 مہینے صرف عبادت کرنا ہے کر لیے، بلکہ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے کہ باقی سارے مہینے آپ کے اچھے ہو جائیں، باقی کے سارے شب و روز، آپ کے رات، آپ کے دن، آپ کے اوقات، آپ کی عبادتیں اچھی ہو جائیں. یعنی یہ مہینہ پرفیکٹ طور پر، حقیقی طور پر آپ کو مسلمان اور متقی بنانے کے لیے آیا ہے. نہ کہ 11 مہینے نہیں کیے تو اس مہینے کر لیتے ہیں کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ مہینہ آپ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو تربیت دینے کے لیے آیا ہے کہ اب جتنے آپ نے لا تعلقی ظاہر کی اللہ تعالیٰ سے، اس کی عبادت کی جگہوں سے، تلاوت قرآن سے، نماز سے، اب یہ رشتہ ہم ختم کرتے ہیں، اب رشتہ ہم اللہ سے جوڑتے ہیں، اب رشتہ ہم قرآن سے جوڑتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچ سب سے پہلے دور کرنی پڑے گی کہ ہم یہ مہینہ ایسے گزاریں گے کہ باقی کے سارے مہینے ہم مسجد سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں. یہ نہیں کہ صرف یہی مہینہ کریں گے، بعد میں تو پھر ویسے ہی ویسے رہنا ہے. تو یہ سوچ ہمیں سب سے پہلے بدلنی پڑے گی. تو اس سوچ کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، سچی توبہ کریں، خلوص اور للہیت کے ساتھ. اس لیے کہ 11 مہینے جو ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، 11 مہینے جو ہم نے اپنے رب کے سامنے ہم نے سجدوں کو، جبینوں کو جھکایا نہیں ہے، ہم تلاوت قرآن سے دور رہے ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی ہے، تو یہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کر لیں، استغفار کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو ہماری جو سوچ درست ہو گئی اور ہمارے جو اعمال تھے اب وہ درست ہو گئے. یعنی ہماری سوچ کیا تھی کہ 1 مہینہ صرف پڑھیں گے، تو یہ سوچ ہماری درست ہو گئی کہ اب ہم یہ مہینہ ایسے پڑھیں گے، ایسے گزاریں گے کہ باقی کے مہینے ہمارے اچھے ہو جائیں. تو یہ سوچ صحیح کرنے کے بعد آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ کے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ تو وضو سے اور قیام تراویح سے یہ سب سے معاف ہو جائیں گے، لیکن بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبۃ النصوح شرط ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں. اب جب ہم توبہ کر لیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اب ہم جب رمضان میں داخل ہوں گے یا رمضان میں جو عبادت کریں گے تو ہمارے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. یعنی ہمارے اندر موجود جو خرابیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا ہی نہیں، یعنی اس کا وسوسہ دل میں آئے گا ہی نہیں. یعنی اب تک جو ہمارا معمول تھا نماز چھوڑنے کا، بلا وجہ سونے کا اور مسجد سے دور رہنے کا، یہ سارے کے سارے ہم نے توبہ کے ذریعے سے معاف کرا لیا. اب ہم صاف و شفاف پاک دامن اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوں گے اور نمازیں پڑھیں گے، تلاوت قرآن پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، تو ہم کو اس کا فائدہ ہوگا. اور ہمارے گناہ اندر چونکہ ہے نہیں، اس لیے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، ہمارے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، کوئی برا خیال نہیں آئے گا. دوسرے جو میں نے وجہ بیان کی کہ ہم روزے کی حالت میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے
اس مقصد کے تحت ہم رمضان کو گزارتے نہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد آپ کو متقی بنانا، آپ کو پرہیزگار بنانا، آپ کے اندر تقوی جیسی بہترین صفت آپ کے اندر موجود ہونا۔ اور اسی طریقے سے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا اور جماع سے دور رہو۔ روزے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تمام بری حرکتوں سے، جو رذیل حرکتیں ہیں، غلیظ حرکتیں ہیں، غلیظ اوصاف اور کردار ہیں، اخلاق ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم باز ہو جائیں۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کے تحت ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ باطل تو نہیں ہوتی ہے، لیکن روزہ فاسد ہو جائے گی، یعنی کمزور ہو جائے گی۔ تو روزہ ہم کو ایک ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ ایک روزے دار نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے، منہ سے کچھ نہیں کھاتا، منہ سے کچھ نہیں پیتا، لیکن آنکھوں سے کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو روزے کی حالت میں، روزے سے پہلے فلم بینی کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، ٹی وی سیریل دیکھتا تھا، فحش اور عریاں کتابیں پڑھتا تھا، سیریل غلط دیکھتا تھا، غلط گانے سنتا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ روزے کی حالت میں بھی کرتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اگر ہم غلط چیز منہ سے کھاتے ہیں تو پیٹ پر اس کا اثر پڑتا ہے، معدے پر اثر پڑتا ہے، اور غلط چیز جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے، اور اگر دل خراب ہو گیا تو ہمارے سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے، سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نظروں کی حفاظت کریں۔ روزے کی حالت میں اگر رہیں تو ہم نظروں کی حفاظت کریں، بلا وجہ ہم موبائل کا استعمال نہ کریں، ہم غلط فلمیں یا کوئی بھی ایسی غلط تصویر اپنی نظروں کے سامنے نہ جانے دیں۔ روزے کی حالت میں ایک روزے دار رہتا ہے، چوراہوں پر بیٹھا رہتا ہے یا بازاروں میں، مارکیٹ میں بلا وجہ سیر و تفریح کرتا رہتا ہے، اس میں پردہ بے پردہ عورتیں، لڑکیاں گزرتی رہتی ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا اثر روزے پر کیا پڑے گا؟ روزہ تو آیا ہے کہ آپ کی خواہشات کو قابو میں کیا جائے، آپ کی خواہشات کو کنٹرول میں کیا جائے، اور آپ کی خواہشات تو کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی جس میں کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادی کر لو، آخر میں کہا کہ اگر نہیں شادی کی طاقت رکھتے ہو تو روزہ رکھو، کیونکہ یہ اس کا ڈھال بن جائے گا، یعنی گناہوں کا ڈھال بن جائے گا۔ تو روزہ رکھتے ہوئے یہ سارے کام اگر ہم کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اچھا روزہ نہیں رکھ رہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم فوت کر دے رہے ہیں۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہم اگر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہیں کھاؤ، کچھ نہیں پیو، حالانکہ روزے کا مطلب اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات کہنا نہ بند کرے، نہ چھوڑ دے، والعمل بھی، اور اس پر عمل کرنا، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا پینا بند کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزے کی حالت میں گالی دیتے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں چغلی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، روزے کی حالت میں لعن و طعن کرتے ہیں، روزوں کی حالت میں فحش اور گندی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، آپ کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تربیت، جو ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے آپ اس میں فیل ہو رہے ہیں۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جو نوجوان، جو جوان شریک ہوتے ہیں، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، لمبی دوڑ لگائی جاتی ہے، لمبا چھلانگ لگایا جاتا ہے، ہائٹ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فوج کے ذمہ داروں نے ایک یہ اصول بنایا ہے کہ جو 7 فٹ لمبائی کی چھلانگ لگا دے گا وہی فوج میں داخلہ پائے گا، اور باقی کی زندگی وہی ایک فوجی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اب جو نوجوان
7 فٹ نہ چھلانگ لگا کر 5 فٹ ہی چھلانگ لگاتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کا داخلہ فوج میں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا وہ اپنی باقی کی زندگی ایک فوج کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں۔ سوال کرنے والا کہتے ارے مولانا 5 فٹ کودا نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ارے روزہ رکھیں نا، پڑھیں نا قرآن، تراویح پڑھی نا۔ ارے بھائی، جس مقصد کے لیے آپ کو روزہ رکھنا تھا وہ مقصد آپ نہیں کر رہے۔ ہمارا سوال ہی ہوتا ہے، ہم عالموں کو یہی جواب دیتے ہیں، ارے روزہ تو رکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ کیا مولانا کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ روزے کا جو مقصد ہے آپ اس مقصد پر کھڑے اتر ہی نہیں رہے ہیں تو فائدہ کیسے پہنچے گا روزے کا؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ یہ روزہ ہم اور آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے آیا ہے، باقی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے آیا ہے، اور نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ ہمارے زبان ہمارے قابو میں رہ رہی ہے۔ ہم روزے کی حالت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہم چوراہوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ کا سودا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ فائدہ ہوگا؟ خود ہی سوچیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اور ہم روزہ کیا دے رہے اللہ تعالیٰ کو؟ بھوک پیاس دے رہے، ساتھ میں گالی گلوچ، غیبت، چغلخوری سب کچھ داخل کر کے پہنچ رہا ہے روزہ۔ پاکیزہ عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تو روزے کی ہمیں اس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے، اور روزے کو ہمیں اس طریقے سے استفادہ پہنچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو چاہیے کہ بہترین طریقے سے روزے سے استفادہ کرنے، یہ ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے اس کو بلا وجہ سیر و تفریح کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بلا وجہ ٹہلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ روزہ کی حالت میں ٹہلنا حرام ہے، نہیں۔ بلا وجہ سیر و تفریح کرنے کا نقصان کیا ہے میں وہ بتا دیتا۔ ایک روزے دار، جیسا کہ میں یہاں 1 سال سے رہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں لوگوں کی حرکتوں کو، نوجوانوں کی حرکتوں کو، جس طریقے سے وہ روزوں کی حالت میں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روزوں کی حالت میں سیر و تفریح نہ کریں کہ چلو آج جلال صاحب کے یہاں چلے جاتے ہیں، چلو آج باسر چلے جاتے ہیں، چلو بھیسا چلے جاتے ہیں۔ اس میں جاتا آپ کا کیا ہے کہ آپ با جماعت نماز نہیں پڑھ پاتے۔ سیر کرنے چلے گئے، تفریح کرنے چلے گئے، اب آپ جب مسجد آتے ہیں تو نماز ختم، جماعت ختم، اور آپ کو توفیق ہوئی تو الگ ہو کر کہیں نماز پڑھ لی۔ روزہ تو آیا تھا کہ آپ کو اچھا ٹریننگ دے، اچھی تربیت کرے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ سے چھوٹ کیا رہی ہے؟ با جماعت نماز، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، 27 گنا 25 گنا درجہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے، وہ ہم چھوڑ دے رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ جو ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ تاکہ متقی بن جائے، اور متقی بننے کے بجائے یہ نماز سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کس چکر میں؟ سیر و تفریح کے چکر میں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں گئے؟ مولانا وقت نہیں کر رہا تھا، گھر پہ بیٹھے بیٹھے مسجد میں بور ہو رہے، ٹائم پاس کے لیے گئے۔ آپ کا یہ ٹائم پاس جانتے ہو کیا کیا چیزیں پاس کر رہا ہے؟ تلاوت قرآن۔ آپ سیر و تفریح میں وقت گزار رہے، رمضان کا جو اور مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن میں آپ کا وقت گزرنا چاہیے۔ آپ کا وقت تلاوت قرآن میں، قرآن سے جڑے رہنے میں گزرنا چاہیے۔ یہ نقطہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کا نزول ہوا، یک بار پورا مکمل قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار پورا کا پورا قرآن نازل ہوا۔ کس میں؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ رمضان، روزہ اور قرآن ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کتنا گہرا تعلق ہے، اور ہم اس تعلق کو توڑ دے رہے ہیں سیر و تفریح کرنے میں۔
تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، ہم روزے کی حالت میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، تو یہ وقت آپ سے چلا جاتا ہے کہ آپ با جماعت نماز ادا نہیں کر پاتے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1-2 وقت کی نماز چھوٹ گئی تو وہ نماز کی قضا بھی آپ نہیں کر پاتے، اور آپ ہیں روزے کی حالت میں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، اور میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو ایسے نوجوانوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے یہ باور کرانا چاہتے کہ نہیں کیا بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی زبان قابو میں رکھ لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی ایسی باتوں سے وہ نوجوان، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی عبادت کمزور پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے برا صدقہ بن جائے اور آپ کے بھی نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جاتا رہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر کسی کو اچھی اصلاح نہیں کر سکتے تو غلط چیز کی اصلاح مت کرو۔ کوئی نماز چھوڑ رہا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کو تلقین کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ مت کہو کہ بعد میں پڑھ لیے تب بھی ہو جاتا ہے، نہیں، اس کو یہ اکساؤ، یہ تربیت دو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تم کو۔ آپ دوسرا آپشن بتا دیں گے تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ ہاں بھائی ہو تو جاتا ہے نا، مان تو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، نہیں، آپ کو بتاؤ، آپ اس کو تربیت دو، تو یہ نماز چھوٹ جاتی ہے، تلاوت قرآن چھوٹ جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے دن کا روزہ رکھنے میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم روزے کی حالت میں سیر کرتے ہیں، وہ دن تو اچھے سے گزر جاتا ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے، لیکن اگلا دن آپ کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، آپ روزہ رکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، دشواری محسوس کرتے ہیں اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بلا وجہ سیر و تفریح کرنے کے یہی سارے نقصانات ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ سیر و تفریح سے گریز کریں، سیر و تفریح سے ہم گریز کریں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم مسجد میں رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سیکھیں سکھائیں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر دے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک نوجوان کیا ہوتا ہے، ایک روزے دار سو کر گزارتا ہے، جیسا کہ پچھلے خطبہ میں مولانا عبدالخالق صاحب نے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کر دی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ بلا وجہ سونے سے آپ کے وقت تو کٹ جاتے ہیں، لیکن وہی نقصان جو میں نے سیر و تفریح کے نقصان بتلائے وہی نقصان اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ صبح سے سو رہے ہیں، ظہر کی نماز چھوٹ جا رہی ہے، ظہر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کا اچھا خاصا وقت آپ سے چھوٹ جا رہا ہے، ذکر و اذکار کا بہت سارا وقت آپ سے چھوٹ جا رہا ہے، بدن میں مزید سستی آ جا رہی ہے، اور جب سستی آ جائے گی تو جو وقت آپ کو ذکر کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ وقت آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے پائیں گے، آپ ذکر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ سو گئے تو آپ کا جو بدن ہے، آپ کی جو پورا سسٹم وہ سست پڑ جاتا ہے، اس لیے ذکر و اذکار آپ ذکر و اذکار سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم بلا ضرورت حد سے زیادہ سونے سے گریز کریں۔ اسی طریقے سے روزہ اگر ہمارا اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے، روزہ ایسے حالت میں گزرتا ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، زبان کو قابو میں رکھ رہے، نگاہ کو قابو میں رکھ رہے، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اب بات آتی ہے افطار کرنے کی کہ ہم افطار کو، یعنی رمضان کے مہینے میں افطار بھی بہت اس کا گہرا تعلق ہے، افطار کرنا ہی کرنا ہے، تو افطار کے موقع پر ہونا کیا چاہیے؟ بہت سارے کھانوں کی چیزوں کا ہونا ہمارے مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے سے دور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر افطاری ہے، بہت زیادہ افطاری ہے، بہت آئٹم رکھے ہوئے ہیں کھانے کے، اب ایک روزے دار افطار کرنے والا کھا رہا ہوتا ہے تو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ 1 رکعت 2 رکعت، کچھ لوگوں کی تو جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے مغرب کی، یعنی وہ یہی نہیں پڑھ پا رہے، افطاری اتنا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنی افطاری کر لیتے ہیں کہ نماز میں آ کر ان کو ڈکار آتی ہے، اس سے ان کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، کیونکہ وہ مرچ کھائے ہوتے ہیں، فلاں چیزیں کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو نکلتی ہوتی ہے جو فرشتوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور روزہ یہ ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اپنے روزے سے، آپ اپنی افطاری سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو افطاری کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا، ہمارے یہاں کی افطاری سنت کے بالکل خلاف ہو رہی ہے، سنت کے بالکل خلاف ہو رہی ہے۔ بات حقیقت ہے، تلخ ہے، کڑوی لگے گی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم افطاری کیسے کرتے ہیں۔ عموماً یہی دیکھا گیا میرے مشاہدے کے مطابق
کہ جب افطاری کا وقت ہونے میں 10-5 منٹ رہ جاتا ہے تب افطار کے سامان لگائے جاتے ہیں، تب لگائے جاتے ہیں، یعنی چیزوں کو پلیٹوں میں پنیوں پر رکھے جاتے ہیں روزہ دار کے سامنے، کب؟ جب 10 منٹ کا وقت باقی رہ جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں 10 منٹ کا وقت یا 15 منٹ کا وقت یا افطار سے پہلے کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح اسناد کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلصَّائِمِ لِكُلِّ فَطْرَةٍ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے، جو رد نہیں کی جاتی ہے افطار کے وقت۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات مستجابۃ، 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی ہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ اس میں روزے دار کی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اور افطاری کے وقت ہوتا کیا ہے؟ جب دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو ہم روزے دار کیا کرتے ہیں؟ ارے مرچ ادھر لگاؤ، پائنیپل ادھر لگاؤ، شربت ادھر دو، یہ پکوڑے ادھر دو، ادھر دو، یعنی اسی میں وقت ہو جاتا ہے، تب تک سائرن کی آواز آتی ہے اور کھانا شروع۔ مطلب ہم افطار کو بس صرف کھانے کے لیے اکٹھا ہوئے، جو دعا کا وقت تھا ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اور جب سمجھایا جاتا ہے تو سمجھنے کے بجائے یہ کہہ دیا جاتا ہے ارے ایسا تو ہوتا رہتا ہے، جتنا سمجھاؤ کچھ نہیں۔ بھائی کون سمجھے گا؟ کوئی فرشتہ اترے گا، کوئی نبی آئیں گے، کوئی رسول آئیں گے ہمارے ہاتھ پکڑ کر، ہم اور آپ نہیں سمجھائیں گے، ہم اور آپ نہیں اپنی حرکت کو دور کریں گے تو کون دور کرے گا؟ میں اپنے ان بھائیوں سے جو افطار کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے، میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس بار اور رمضان میں انہیں افطاری کرانے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی توفیق دے کہ وہ ان ضروری باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ افطاری کرانے کے لیے ثواب کی نیت سے آئے ہیں تو کم سے کم ایسے لوگوں کے دعاؤں سے محروم نہ کریں جو دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ ایسے وقت میں رہیں گے، ماحول آپ دیکھ لیجئے افطاری کا کیسا ہوتا ہے، سب کھانے کے لیے ہاتھیں سب دسترخوانوں پر چل رہی ہوتی ہیں، سیٹ کرنے میں جا رہی، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے ہیں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہونا چاہیے کم از کم، میں افطار کرانے والوں سے گزارش کروں گا مؤدبانہ، احتراماً، کہ افطار کا وقت جو ہے اس سے پہلے ساری چیزیں آپ دسترخوان پر سیٹ کر دیں، اور افطار جو کرنے والوں کو بلاتے ہیں آپ ان کو پہلے دعوت دے دیں کہ آئیں 10 منٹ، اور اپنے اپنے طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے افطار کرنے کا۔ افطار کرنے کے بعد مسئلہ آتا ہے تراویح کا، کہ تراویح کو ہم اچھا کیسے بنائیں، تراویح سے ہم استفادہ کیسے کریں۔ تو میری گزارش تراویح پڑھنے والوں سے بھی ہے اور تراویح نہ پڑھنے والوں سے بھی ہے۔ تراویح پڑھنے والوں سے یہ گزارش ہے، استفادہ اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو عشاء کی نماز کے بعد اور تراویح کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے اس میں ان کو اگر پانی پینا رہے، حاجت کو جانے رہے، تو سب سے پہلے اپنی ان حاجتوں کو پوری کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز میں تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں، 2 رکعت ختم ہوئی فوراً چلے گئے، 2 رکعت ختم ہوئی پھر پانی پینے چلے گئے، 2 رکعت ختم ہوئی پھر۔ یہ حرام اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عبادت کی حسن اور خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی عبادت خوبصورت نہیں ہو رہی، اچھی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے عبادت کو آنے جانے کا سسٹم بنا لیا، ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ منظم طریقے سے، اور ایک گزارش یہ بھی کروں گا پڑھنے والوں سے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں دیکھتا نہیں ہوں، میرے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وہ پیچھے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صفت عطا کی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، چند آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، تب تک وہ تراویح پڑھنے والا نوجوان گلی میں پھرتا رہتا ہے، کہیں پانی کے پاس بیٹھا رہے گا، کہیں وضو خانے میں۔ جیسے اس کو یہ احساس ہوگا کہ اب رکوع میں جانے والے ہیں، وہ فوراً آ کر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ یہ تراویح ایک عبادت ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس عبادت سے آپ کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آپ نے اس کو کھلواڑ بنا لیا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔
اب جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں ان سے میری گزارش تو یہی ہے سب سے پہلے کہ وہ اس ماہ مبارک سے زیادہ استفادہ کریں اور تراویح میں شامل ہوں، اور بلا وجہ مسجد میں ادھر ادھر نہ ٹہلیں۔ آپ گفتگو کرتے ہیں، موبائل چیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، گیلری میں آتے جاتے ہیں، جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر یہ شاق گزرتا ہے، تکلیف گزرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو منع کیا ہے کہ اس سے نمازی کو خلل ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ آپ مسجد میں ٹہلیں، باتیں کریں، چبوتروں پہ بیٹھے، ٹوٹیاں کھولیں، یہاں بات کریں، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ بلند آواز سے تلاوت کرنے کو منع کر دیا گیا اور آپ چل کر گشت بازی کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو خدا را اللہ کے واسطے کم از کم تلاوت قرآن خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں، اور اگر یہ بھی نہیں طاقت ہے، آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، آپ کے اوپر بزرگوں کی صفات طاری ہو گئی ہے، تو آپ اپنے گھر پر جا کر آرام کریں۔ خدا را نیک نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ دشوار نہ بنیں۔ تو یہ تراویح کا مسئلہ ہو گیا، اور تراویح کے تعلق سے ہماری خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ جب وہ اپنے گھروں سے آئیں تو پورے حجاب میں آئیں، اور ایسی بچیاں جو بالغ ہو گئی ہیں، بلوغت کے قریب ہیں، ان کو بھی باحجاب اپنے گھر سے مسجد میں لے کر آئے۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ایسا پرفیوم، کریم، پاؤڈر جس کے اندر خوشبو ہو وہ لگا کر اپنے گھروں سے نہ آئے۔ ساتھ ہی ساتھ پازیب، پائل، جھمکا، کنگن وغیرہ پہن کرنا ہے۔ اس سے جب آپ رکوع میں جائیں گی، سجدے میں جائیں گی، رکوع سے اٹھیں گی، سجدے سے اٹھیں گی تو آواز پیدا ہوگی، لہٰذا یہ طریقہ اختیار کر کے مسجد میں نہ آئیے گا۔ باقی اچھے طریقے سے مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ سحری کرنے کا، تو سحری کرنا یہ برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق کہا گیا کہ سحری کرو اگرچہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں کمی جو ہوتی ہے، کوتاہی جو ہوتی ہے، چونکہ میں استفادے کے تعلق سے موضوع بول رہا ہوں، تو فائدہ ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سحری کو آخری وقت میں کریں۔ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ گھر پر بتا دیتے ہیں دیکھو کھانا جیسے ہو جائے گا مجھے بتا دینا، وہ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کیا ہوتی ہے، سستی آتی ہے، اور سستی آ گئی تو بستر پر دراز ہو گئے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی یا رکعت قضا ہو گئی۔ تو ہونا چاہیے کہ آخری وقت میں 10-15 منٹ 20 منٹ جو باقی رہے اس وقت میں آپ سحری کریں، تاکہ فوراً سحری کرنے کے بعد وضو بنائیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کر دیں۔ میرے کہنے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ سو جاتے ہیں، مان لیجیے افطاری کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے اور سحری کے لیے بیدار نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، معمول بلا لینا صحیح نہیں ہے، کسی وجہ سے اگر بیدار نہیں ہو سکے اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سحری کرنا یہ باعث برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، اس لیے ہم کو سحری ضرور بھی ضرور کرنا ہی چاہیے۔ تو یہ جو سارے طریقے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یہ ماہ رمضان سے استفادہ کا طریقہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کو کیسے رہنا ہے، ہم کو افطاری کے وقت کیا کرنا ہے، ہم کو تراویح کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کو باعث سکون عبادت کیسے بنانا ہے، ہم کو سحری کیسے کرنی ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے روزوں کا فائدہ ہوگا، ہمارے قیام تراویح کا فائدہ ہوگا، ہمارے تلاوت قرآن کا فائدہ ہوگا، اور ہم ایک اچھا مسلمان بن کر، ایک حقیقی مسلمان بن کر باقی کے مہینے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے آنے والے مہینے میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے، تلاوت قرآن کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور اسی طریقے سے دیگر تمام نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔